نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی آج ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک اس عظیم اور بابرکت دن ہم اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں اس کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں۔ گزشتہ نشست کے اندر ہم نے جس موضوع کا آغاز کیا وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا، اس میں جو آیت درود ہے اس کے ذیل کے اندر کہ درود و سلام کی اہمیت کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، یہ کتنا بڑا عمل ہے اور اس کے فوائد کیا ہے، اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی۔ اب جو اس کی احادیث مبارکہ کے اندر اللہ رب پاک علیہ السلام نے جو اس کی فضیلت بیان کی ہے تو آج کی نشست کے اندر ہم اس کو لیں گے۔ وہی آیت مبارکہ ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 جس کے اندر اللہ رب العزت نے براہ راست حکم ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اللہ اور اس کے سب فرشتے، اس کے اوپر ہم تفصیلاً گفتگو کر چکے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات خود بھی اور اس کا کوئی ایک فرشتہ نہیں بلکہ اس کے سارے فرشتے اس ایک عمل کے اندر مصروف ہیں، وہ اسی عمل کے اندر ہر وقت مصروف ہیں، وہ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ ساتھ میں یہ تسبیح ضرور کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو لفظ فرمایا کہ وہ ملائکہ جمع کا صیغہ اور آگے ہو ضمیر اللہ کی، تو یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے فرشتے یعنی اللہ کے جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سب کے سب یہی عمل کر رہے ہیں کہ حضور کی بارگاہ کے اندر درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی حکم ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم بھی آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ تو اس پر ہم نے گفتگو کی کہ فقط درود بھیجنے کا حکم نہیں ہے، وسلموا تسلیما، سلام بھیجنا تاکید کے ساتھ حکم ہے، سلام درود کا فقط حکم ہے، تاکید سلام کی ارشاد فرمائی۔ تو آئیے اب احادیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے خود ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ مجھ پر درود بھیجنا وہ کس طرح بھیجا کرو۔ یہاں لفظ صلاۃ کے مختلف معنی ہیں، اب اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا کہ لفظ صلاۃ کے بے شمار، کیونکہ عربی زبان کے اندر ایک لفظ کے بے شمار معنی ہوتے ہیں، تو لفظ صلاۃ کا جو مادہ ہے وہ صلا یا صلبہ ہے، صاد لام واو ہو تب کیا معنی ہوگا، صاد لام یا ہو تب کیا معنی ہوگا، ان میں سے ایک آدھ میں عرض کر دیتا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر ہی ہے کہ صلاۃ کا جو لفظ ہے اس کا ایک معنی وہ ہاتھ سینکنا ہے، یعنی آگ تپی ہوئی ہو گرم آگ تو درجہ حرارت حاصل کرنے کے لیے اس پر ہاتھ سینکنا، قرآن کے اندر بھی اسی معنی کے اندر ہی آیا ہے، سورہ اللہب کے اندر بھی سیصلی نارا ذات لہب، تو یہاں یہ اسی معنی کے اندر آیا ہے، جلانے کے معنی کے اندر، تاپنے کے معنی کے اندر۔ پھر ایک اس کا معنی ہے وہ قریب کرنا، اپنے قربت میں لینا، اور اس کا پھر ایک معنی ہے کہ ہجر کو ختم کر کے قربت میں لینا، یعنی وصال ہے، جڑنا ملانا ہے، اور پھر ایک معنی اس کا رحمت ہے، پھر ایک معنی دعا ہے، اور پھر اسی میں سے جو دعا کا معنی ہے اسی سے پھر ہم اس کو نماز کے معنی میں بھی لیتے ہیں کہ نماز بھی اسی سے ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر سیم یہی لفظ نماز کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اب حضرت کعب بن حجرہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے راوی سے کہا کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو آقا علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ ہمیں عطا کی ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن ابو لیلہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ تو حضرت کعب بن حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں خود یہ عرض کی، اب یہ بڑی توجہ سے سنیے گا،
ہم نے خود حضور کی بارگاہ میں یہ گزارش پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی خدمت میں سلام بھیجنا تو سکھا دیا ہے، اور اس سے اگلی روایت کے اندر ہے کہ ہم جب آپ پر سلام بھیجتے ہیں تو السلام علیکہ کہتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں سلام بھیجتے ہیں۔ تو اس روایت سے پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام پر جب سلام بھیجا جائے تو وہ السلام علیکہ کہہ کر بھیجا جائے۔ تو یہاں پر وہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے کہ ہم جو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے ہیں تو وہ کہاں سے ثابت ہے، وہ تو معاذ اللہ شرک ہو جاتا ہے۔ نہیں، وہ صحابہ کرام خود بھیجتے اسی طرح تھے، اور انہوں نے حضور سے اس کو ریکنفرم کیا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ پر سلام بھیجنا تو ہم نے سیکھ لیا کہ السلام علیکہ، یہ آپ پر سلام بھیجنا ہے، جب آپ پر درود بھیجیں تو وہ کس طرح بھیجیں؟ تو آقا علیہ السلام، بلکہ پھر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی اہل بیت پر درود کیسے بھیجیں، آپ کی اہل بیت پر۔ یہاں میں دوسری روایت متصلاً عرض کر دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جب درود بھیجو، مجھ پر جب، تو مجھ پر دم کٹا درود نہ بھیجا کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ دم کٹا درود سے کیا مراد ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب مجھ پر درود بھیجو تو میری اہل بیت پر بھی درود بھیجو۔ درود حضور کی بارگاہ میں صرف وہی مقبول ہے جو آقا علیہ السلام پر جب بھیجا جائے تو آقا علیہ السلام کی آل پر بھی بھیجا جائے۔ تو حضور نے جو خود، اب آگے چلتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے کون سا درود سکھایا ہے۔ تو عرض کیا رسول اللہ آپ کی اہل بیت پر کون سا درود بھیجا کرے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم یوں کہا کرو، اب وہ جو درود ابراہیمی ہم پڑھتے ہیں، فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو نقل کیا ہے، اور یہ آقا علیہ السلام کی اہل بیت پر درود بھیجنے کے حوالے سے خصوصیت ہے۔ یعنی حضور پر جب بھی درود بھیجنا ہو، اکیلے مثلاً آپ دیکھیں کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے اور ہم پڑھتے ہیں اردو کی عبارت کے اندر، اور بعض اوقات تیزی کے اندر جو لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتابوں میں لکھنے والے تو اکثر صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں۔ نہیں، یہ ادھورا درود ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ درود جب بھی پڑھیں گے ہم کہیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل کے بغیر درود قابل قبول نہیں۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی، بلکہ جو سعدی شیرازی ہیں، ان کی جو ربائی ہم پڑھتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، یہ 3 مصرے شیخ سعدی نے خود لکھے، 3 مصرے لکھ کر شیخ سعدی خاموش ہو گئے کہ اب چوتھا مصرع اس کا کیا لکھا جائے۔ آپ کو چوتھے مصرے کی آمد نہیں ہو رہی تھی، یعنی وہ مصرع اب جب شاعر لکھتا ہے نا تو وہ یاد رکھیے وہ اس طرح چیزیں ہوتی ہیں کہ ایسے نہیں ہے کہ کچھ بھی وہ ساتھ جوڑ دے، نہیں، اس کے اندر مضمون بھی مکمل ہو، اس کے اندر ردیف قافیہ بھی مکمل ہو، خیال بھی ہو، اور وہ پچھلے خیال سے جڑ بھی رہا ہو۔ وہ فقط ایسے لفظ پورے کرنا نہیں ہوتا، وہ خیال کے ساتھ جڑ بھی رہا ہو۔ تو بلغ العلا بکمالہ، جن کو اللہ رب العزت نے بڑی بلندیوں پر پہنچایا، کشف الدجی بجمالہ، اور جن کو خوبصورت حسن اور جمال عطا فرمایا، حسنت جمیع خصالہ، اور جن کو خوبصورت حسائل اور اخلاق عطا فرمائے۔ اب جب یہ 3 مصرے شیخ سعدی نے کہے، آقا علیہ السلام نے خود خواب میں آ کر فرمایا سعدی چوتھا مصرع تم یوں کہا کرو صلو علیہ وآلہ، کہ یہ جو شان کے حامل شخصیت ہیں ان پر بھی درود ہو اور ان کی آل پر بھی درود ہو۔ تو آقا علیہ السلام نے خود کو اپنی آل سے کبھی جدا نہیں کیا، اس لیے ذکر ہو تو بھی حضور کا ذکر کرے تو حضور کی آل کا ذکر ملا کر کرے، اور درود بھیجے تو تب بھی آقا علیہ السلام کی آل مبارکہ پر درود مبارک ملا کر بھیجے۔ درود میں
بھی حضور کی آل کو جدا نہ کریں اور ذکر میں بھی حضور کی آل کو جدا نہ کریں، کہ یہ آقا علیہ السلام نے خود حکم ارشاد فرمایا، حضور اس کا اہتمام فرمایا کرتے خود کہ اپنی اہل بیت اور اپنی آل کا ذکر خود حضور کروایا کرتے تھے، ان کو درود خود حضور نے شامل کروایا۔ اس لیے آقا علیہ السلام کی اہل بیت کو حضور سے کبھی جدا نہ سمجھا جائے، کبھی، اور ان کے معاملے کے اندر کبھی کوتاہی نہ ہو۔ اس پر آپ جانتے ہیں ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو مختلف مواقع پر کر چکے ہیں، لیکن یہ تذکیر بڑی ضروری ہے۔ تذکیر، ہم جس معاشرے کے اندر ہیں اور جس فتنوں کے دور کے اندر ہیں، ہمارا رشتہ حضور کی آل کے ساتھ کاٹا جاتا ہے اور کاٹا جا رہا ہے۔ جب آپ آقا علیہ السلام کے اہل بیت کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کریں گے، خصوصیت کے ساتھ، فوراً فتویٰ لگ جائے گا کہ یہ رافضی شیعہ ہے۔ تو آپ اس بات سے کبھی نہ گھبرائیں، بلکہ اس کو سند سمجھیں، سند۔ جب تک یہ فتویٰ نہ ملے، سمجھیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ اور حضور کے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے میں ابھی کمزور ہیں۔ کامل تب ہوں گے جب یہ سند مل جائے گی، کیونکہ یہ بڑے بڑے ائمہ کا خاصہ ہے، بڑے بڑے ائمہ کا۔ ابھی ہمارا ایک کورس چل رہا ہے حدیث مبارکہ کے حوالے سے، ڈپلومہ ان حدیث اسٹڈی کا، تو اس کے اندر جب ہم اصول حدیث پڑھا رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو، اور محدثین کے تذکرے جب ہم نے پڑھے، تو بہت سے محدثین اور ائمہ کرام وہ فقط محب علی اور محب اہل بیت ہونے کی پاداش میں شہید کیے گئے۔ ان میں امام نسائی سر فہرست ہے کہ آپ کو تو شہید ہی مولا علی کا ذکر کرنے کی وجہ سے کیا۔ امام شافعی کو شیعہ کہا جاتا تھا، امام احمد بن حنبل کا یہی طریقہ کار ہے، امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں، ان کو بھی اسی پاداش میں سزا دی گئی اور جیل کے اندر کوڑے لگائے گئے اور زہر دیا گیا، اور اسی پاداش میں آپ کا وصال ہوا اور جیل سے جنازہ نکلا کہ آپ آقا علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے، ان کی معاونت کرتے تھے۔ تو بنو عباس نے، انہوں نے کہا، وہ انہوں نے پھر سازش کی، جیسے آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں جو کاروائیاں ہو رہی ہیں، یہی طریقہ کار تھا، کیس وہ بنتا تھا۔ اب وہ براہ راست کیس بنا نہیں سکتے تھے کہ ہم کہیں کہ انہوں نے اہل بیت کی ہمارے مقابلے میں کیوں اطاعت کی، آقا علیہ السلام کی اہل بیت کی اطاعت کیوں کی، ان کی معاونت کیوں کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ وہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے اور اپنے منافع کا ایک بڑا حصہ وہ آقا علیہ السلام کی اہل بیت پر خرچ کرتے تھے، ان کو تحفتاً پیش کرتے حضور کے اہل بیت کو۔ یہاں سے یہ نقطہ بھی سمجھ لیں کہ اہل بیت کے اوپر نہ زکوٰۃ ہے اور نہ صدقہ ہے، جو سادات کرام ہیں ان پر نہ زکوٰۃ ہے نہ صدقہ ہے۔ تو یہ اپنی منتھلی روٹین بنا لیں آپ سب لوگ، منتھلی روٹین، اس کی نیت کر لیں کہ جو بھی ہماری انکم ہے، کمائی ہے، اس میں سے اتنا حصہ میں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ اہل بیت اور سادات کے اوپر خرچ کرنا ہے، ان کو ہدیہ اور تحفہ دینا ہے۔ ہدیہ اور تحفہ ان کے لیے جائز ہے، صدقہ ان کے لیے جائز نہ، صدقہ جائز ہے نہ زکوٰۃ ان کو دے سکتے ہیں، لہٰذا تحفتاً ان کی خدمت کرتے رہیں، ان کی خدمت میں کچھ نہ کچھ پیش کرتے رہیں، ان کو واضح کریں کہ یہ صدقہ نہیں ہے، یہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے آئے ہیں، آپ قبول کریں، اس سے آپ کو خوشی ہوگی، اس سے آقا علیہ السلام کو خوشی ہوگی کہ انہوں نے میری اولاد کے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا، محبت کا رویہ رکھا، میری اولاد پہ خرچ کیا، انہوں نے میری اولاد کا خیال رکھا۔ جب آپ حضور کی اولاد کا خیال کریں گے تو کل قیامت کے دن آقا علیہ السلام ہم سب کا خیال کریں گے۔ تو یہ درود پاک کا معاجرہ ہے کہ آقا علیہ السلام پر جب درود بھیجنا ہے تو آقا علیہ السلام نے خود اس کا طریقہ بتا دیا کہ میری اہل بیت پر درود بھیجو۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت اس پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ اور اللہ کا وہ درود ہمارے اوپر بھیجنا کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تم پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب ہم اگر ایک مرتبہ بھیج کر یہ اجر ہے تو 100 مرتبہ بھیجیں تو 100، اس کو 10 کے ساتھ ضرب دے، یہ ہمارا نصیب ہے۔ ہم اللہ سے جتنی رحمت کمانا چاہتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں باری تعالیٰ اپنی رحمت عطا فرما، اپنی رحمت عطا فرما۔ وہ جو دعائیں مانگتے ہیں ان کو قبول کروانے کا طریقہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام پر درود پاک بھیجا کریں، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر لحظہ حضور پر درود پاک بھیجا کریں۔ میں آخر میں اس کا ایک نسخہ بھی آپ کو عرض کروں گا۔ پھر اب آگے جو روایت ہے یہ بڑی خاص ہے،
اس کو بڑی توجہ سے سنیے گا، یہ بڑی کم آپ نے سنی ہوگی یہ روایت۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کثرت سے آپ پر درود بھیجتا ہوں، آپ ارشاد فرمائیے کہ میں کتنا آپ پر درود بھیجا کروں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس قدر تم چاہو۔ بڑی توجہ سے سنیے گا، اب مقدار آ رہی ہے کہ حضور پر کب درود بھیجنا چاہیے اور کتنا درود بھیجنا چاہیے، یہ سنیے گا، بڑی خاص بات ہے، ایک نقطہ ہے اس کے اندر۔ فرمایا جس قدر تم چاہو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی دعا کا چوتھائی حصہ، ہم جو دعا مانگتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، یہ میں نقطہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، جو دعا مانگتے ہیں، دعا کس سے مانگتے ہیں؟ بولیے، دعا کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ کی ذات سے۔ اب اللہ سے دعا مانگنی ہے، ابی بن کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کا چوتھائی حصہ درود پڑھ دیا کرو دعا میں۔ آقا علیہ السلام نے اس پر خاص نہیں کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جتنا تو چاہے، آگے سنیے گا، اگر تو اس میں اضافہ کر لے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے، چوتھائی سے اس کو بڑھا لے، 25% ہے، 100 کا 25%، یعنی باقی 75% وہ دعا ہے، 25% درود ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، اگر تم دعا مانگتے ہو، دعا میں تم اپنی حاجتیں پیش کرتے ہو اللہ کو، اس میں 25% کی بجائے اس کو زیادہ کر لو۔ اچھا آپ آگے سنیے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں آدھا حصہ خاص کر دوں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جتنا تو چاہے، لیکن اگر تو اس میں اضافہ کر لے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ 50% پر تو وہ لے آئے تھے، 50% پہ، یعنی آدھا حصہ درود بھیجوں اور آدھا حصہ دعا مانگوں، میں اپنی حاجات اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں ابی بن کعب اس سے اور بڑھا لو، ہے تو یہ بہتر جتنا تم چاہو، لیکن اگر اس سے بڑھا لو تو یہ تمہارے لیے، یہ جو نقطہ ہے تمہارے لیے بہتر ہے، یہ خاص ہے کہ ہم اپنی حاجتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان حاجتوں کے پیش کرنے میں بھی اگر تم مجھ پر درود بھیج دو، اللہ تمہاری حاجتیں تمہاری خود بخود پوری فرما دے۔ آگے چلیے، عرض کی یا رسول اللہ کہ اگر میں ساری دعا آپ پر درود بھیجنے کے لیے خاص کرتا ہوں تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو پھر یہ درود ہی تمہارے تمام غموں کو دور کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا، اور اسی کے باعث تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ باواز بلند حضور کی بارگاہ میں درود السلام پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں نے آپ کو پچھلی نشست میں کہا تھا کہ جب یہ الفاظ آپ بولیں، یہ والے، اس میں جھگڑا نہیں ہے، وہ روایت میں نے شروع میں عرض کر دی، جھگڑا فقط اتنا ہے کہ یہ جو کلمات ہیں نا، یہ جو سیغے ہیں الصلاۃ والسلام علیک، یہ حاضر کے سیغے ہیں، یعنی جو بندہ سامنے موجود ہو، یہ سیغے آپ نے خاص تب پڑھنے ہیں جب آپ یہ تصور کر کے کریں کہ میں حضور پر سلام بھیج رہا ہوں، حضور میرے سامنے موجود ہے۔ میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں، اس کے علاوہ اگر کوئی شخص پڑھے گا تو یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ یہ حضور کی بارگاہ کی بے ادبی ہے۔ دھیان کہیں اور ہو، کسی اور کام کی طرف ہو، باقی درود پاک پر یہ معاملہ نہیں ہے، دھیان کہیں اور ہو اور آپ سلام بھیج رہے ہو اور درود اس حالت میں کہ آپ سامنے تصور کر رہے ہیں، تو یہ بے ادبی اور گستاخی، یہ نہ کریں۔ یہ کام، یہ درود جب بھیجنا ہو تو آنکھیں بند کریں۔ اب تصور کریں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، حضور کی بارگاہ میں، آنکھیں بند کریں اور پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جگہ کی قید نہیں ہے کہ آپ یہاں پڑھیں یا مدینہ شریف میں، لیکن جب پڑھیں، جب خیال آئے کہ میں یہ درود پاک پڑھنے لگا ہوں، آنکھیں بند کر کے تصور کر لیں کہ میں حضور کو سامنے تصور کرتا ہوں، بے توجہی کے ساتھ یہ درود نہ پڑھیں، یہ اس کا ادب نہیں ہے، یہ اس کا ادب نہیں ہے۔ دور بیٹھا غبار سے اس کے میر، عشق میں یہ ادب نہیں آتے۔ میر کہتے ہیں کہ ہم تو جب محبوب گزرتا ہے تو اس کی گزرنے سے، اس کی سواری کے گزرنے سے جو دھول اٹھتی ہے، مٹی اٹھتی ہے، غبار اٹھتی ہے، ہم اس سے بھی دور بیٹھتے ہیں، ہم اس قابل نہیں کہ وہ مٹی ہم پر پڑے۔ دور بیٹھا غبار سے اس کے میر،
میر تو اس کے غبار سے بھی دور بیٹھتا ہے. وہ غبار تب آنکھوں کا سرما بنتا ہے جب آپ ادب کے ساتھ کھڑے ہیں. امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے مسجد نبوی شریف میں تو مواجہ شریف کے سامنے نہیں جاتے، باہر کے دروازے سے ہی سلام عرض کرتے اور وہیں سے واپس ہو جاتے. تو وہاں ایک خدمت گزار خادم تھے، وہ بیٹھا ہوا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ آپ حضور کی بارگاہ میں نہیں جاتے، اندر نہیں جاتے، آپ یہیں سے سلام کر کے واپس آ جاتے ہیں. تو آپ نے امام یوسف نبہانی تفسیر روح المعانی وہ فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں حضور کے یہ چہرہ یہ گناہ لے کر حضور کے سامنے پیش ہو جاؤں. تو وہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس حال میں حضور کے سامنے جاؤں. یہ تو بڑی جرت اور ہمت کی بات ہے. یہ جو لوگ وہاں جائے پھرتے ہیں اور معلوم وہ تو مہمان ہیں حضور کے، وہ بڑے لوگ ہیں، وہ خود کو اس قابل سمجھتے ہیں حضور کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں. یہ خاصوں کا معاملہ عرض کر رہا ہوں، خاصوں کا. ہم اس قابل خود کو نہیں سمجھتے کہ ہم یہ چہرہ اور یہ گناہوں کا لطف وہ جسم لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. تو یاد رکھیے جب درود پاک پیش کرنا ہو تو اس کو کبھی بے توجہی کے ساتھ نہ بھیجیں. یہ حضور کی بارگاہ کا ادب ہے. باقی درود ہے اس کو زندگی کا حصہ، میں نے کہا میں آخر میں اس پر عرض کروں گا. تو دعا کے لیے کیا ارشاد فرمایا کہ درود بھیجو گے تو کیا ہوگا؟ اگر ساری دعا میں اور کچھ نہ مانگو، اپنی تمہاری حاجتیں ہیں، تمہارے غم ہیں، تمہاری پریشانیاں ہیں، تم نے مغفرت اور گناہوں کی سے معافی طلب کرنی ہے، فرمایا کہ اگر ساری دعا کے اندر مجھ پر درود بھیجو اللہ تمہارے غموں کو دور فرما دے گا اور تمہارے گناہ اسی کے سبب معاف کر دیے جائیں. تو گناہوں سے معافی بھی آقا علیہ السلام کی یہ حضور کی پھر دیگر جو احادیث ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی شخص ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، ایک روایت تو میں نے پیش کر دی کہ اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. دوسری روایت میں فرمایا اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں. پھر آگے چلیے. پھر آج کا دن کیونکہ جمعہ کا دن ہے تو اس حوالے سے جو آقا علیہ السلام نے خاص ارشاد فرمایا، حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ایام میں سے جمعہ کا دن سب سے بہتر ہے. اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن انہوں نے وفات پائی. اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن سخت آواز ظاہر ہوگی. بس اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، تمہارا درود مجھ پر. اب یہاں پر صحابہ کا عقیدہ بھی آیا ہے اور ہمارا عقیدہ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے. جمعہ کے دن حضور پر درود بھیجنا، حضور نے فرمایا اس کو خاص کر لو اپنے جمعہ کے دن مجھ پر درود بھیجا کرو کیونکہ اس دن تمہارا سارا پڑا ہوا درود وہ جمعہ المبارک کے دن وہ مجھ پر پیش کر دیا جاتا ہے. اب صحابہ نے آگے سے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے وصال کے بعد آپ پر ہمارا یہ درود کیسے پیش کیا جائے گا؟ وصال کے بعد پھر عرض کی یا رسول اللہ کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ کا جسد مبارک وہ خاک میں مل جائے گا؟ یہ اب صحابہ کرام سوال کر رہے ہیں. اور یہ جو روایت ہے اس کو نقل کیا ہے سنن ابو داؤد کے اندر اور پھر اس کو امام نسائی نے نقل کیا ہے اور پھر اس کو ابن ماجہ نے بھی نقل کیا ہے، پھر اس کو ابن ابی شیبہ نے امام احمد بن حنبل میں، سنن دارمی نے اور بے شمار دیگر سن صحیح ابن حبان، امام طبرانی. الغرض کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں جس میں یہ روایت موجود نہ ہو، یعنی کمزور روایت میں نہیں عرض کر رہا. اب یہ عقیدہ کہ معاذ اللہ حضور وفات کے بعد مٹی میں مل گئے، اب سنیے اس کو حضور نے کریکٹ فرمایا. خود آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے. پھر دوسری روایت میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہی صحابہ نے سوال کیا تو کیا یا رسول اللہ آپ پر ہم درود بھیجیں تو آپ کے وصال کے بعد بھی آپ پر درود پیش کیا جاتا رہے گا، کیا آپ کے جسم کو خاک کھا نہیں لے گی؟ وہاں پر آقا علیہ السلام نے مزید تشریح فرمائی. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے، بس اللہ کا نبی زندہ بھی ہوتا ہے اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے.
پھر آگے چلیے، ایک اور خاص روایت وہ اسی سے متعلقہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، انہیں قبرستان کی طرح ویران نہ کر دو۔ یہاں یہ وہ نقطہ ہے کہ فرض نماز مسجد میں ادا کی جائے اور باقی سنت اور نوافل کو گھر میں پڑھے جائیں۔ اس کا اہتمام کہاں کیا جائے؟ گھر میں، تاکہ گھر ویران بھی نہ ہو اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ آپ کو گھر میں نماز پڑھتا ہوا دیکھے تو ان کو ترغیب بھی ملے، تو اس کا اہتمام ضرور کریں۔ مثلا فجر کی سنتیں ہیں وہ گھر میں پڑھ کر آئیں، جمعہ کی سنتیں ہیں وہ گھر میں پڑھ کر مسجد میں آئیں، ظہر کی سنتیں ہیں، عصر کی ہیں، مغرب کی، عشاء کی پڑھنی ہیں وہ گھروں میں جا کر ادا کریں تاکہ بچوں کو ترغیب ملے اس بات کی۔ مسجد کے اندر آئیں، فرض ادا کریں اور باقی نماز وہاں پر جا کر پڑھیں۔ اس کے اوپر میں پھر کسی دن گفتگو کروں گا کہ مسجد میں کتنی دیر رکنا چاہیے۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ یہ ایک اور عقیدے کی بات ہے، میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ جس طرح عید سال میں 2 مرتبہ آتی ہے، اس طرح تم سال میں صرف 1 یا 2 مرتبہ میری قبر کی زیارت نہ کیا کرو، بلکہ جس قدر ممکن ہو میری قبر کی زیارت کے لیے آتے رہا کرو۔ کعبے کا نام تک نہ لیا طے بھائی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کے در کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جا تو ہم سفر حج پر رہے تھے، ہم سے کوئی پوچھتا تھا کہ احمد رضا کہاں جا رہے ہو، ہم کہتے تھے ہم مدینہ حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ کیوں؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو پھر میری بارگاہ میں آ جایا کرو۔ ایک صحابی حضور کے وصال کے بعد حضور کی بارگاہ میں آئے، جب انہوں نے یہ آیت سنی تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ آقا علیہ السلام کہاں ہے؟ انہوں نے عرض کیا آقا علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا ہے، وہ حضور کی قبر انور کے اوپر دھڑام کر کے گر پڑے، زاروں پہ تار رونے لگ پڑے اور کہنے لگے مجھ سے تو اتنے گناہ سرزد ہو گئے ہیں، میں اب اپنے گناہوں کی معافی کہاں سے طلب کروں گا؟ ابھی وہ اس حالت میں تھے اور پلٹ کر واپس جانے لگے، اپنا گریہ وزاری کر کے حضور کی بارگاہ میں رو کر واپس جانے لگے۔ مسجد میں ایک صحابی سو رہے تھے، آقا علیہ السلام نے خواب میں آ کر انہیں فرمایا اٹھو میرے اس غلام کو جا کر خبر دو کہ تم میری قبر پر بھی وہی عالم ہے جس طرح میری ظاہری حیات میں تھا، تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، میری بارگاہ میں آ کے اللہ کی بارگاہ سے استغفار کو، اللہ تمہیں لوجد اللہ تواب الرحیم، تم اللہ کو رحیم بھی پاؤ گے، اللہ کو توبہ قبول کرنے والا بھی پاؤ گے۔ حضور نے فرمایا مجھ سے بے وفائی نہ کرو، مجھ سے۔ ہم بہت سے ہم اولیاء کو دیکھتے ہیں، میرا اپنا تعلق جس پیر خانے سے ہے، ان سے آپ جب پوچھیں انہوں نے زندگی میں کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں، وہ ہمیشہ کہتے ہیں ہم مدینہ شریف، اور وہ اپنا اکثر وقت مدینہ میں گزارتے ہیں، وہ مکہ کی بکنگ ہی نہیں کرواتے، فقط 1 یا 2 دن کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، واپس حضور کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں کہ جتنی گھڑیاں حضور کی بارگاہ میں گزرے وہ اچھی ہیں۔ اس لیے کہ وہ حاجی و آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ خود کون سا کعبہ ہے، وہ تو کس بات کا منتظر ہے؟ فرمایا کہ معبود فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، قبلہ وہ ہوگا جدھر آپ راضی ہوں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہم کعبے کو قبلہ بنا دیں، نہیں، آقا علیہ السلام جس بھی طرف رخ فرما لیتے، جس بھی طرف، وہ کعبہ ہوتا یا کوئی اور سمت ہوتی، جس طرف حضور چاہتے جس طرف حضور رخ فرماتے، ترضاہا، معبود وہی کعبہ ہوتا۔ یہ عقیدہ ہے۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، پس تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا درود مجھے پہنچ جاتا ہے۔ یعنی براہ راست حضور خود درود پاک سنا کرتے ہیں۔ آخری بات جو میں نے کہا، میں نسخہ آپ کو دے کر جاؤں گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کو حدیث مبارکہ ہے، فرمایا اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، جو شخص مجھ پہ درود بھیجتا ہے وہ اس کا اور اس کے والد کا اور علاقے کا نام لے کر مجھے بتاتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں شخص نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ اب آنکھیں بند کر کے تصور کریں کہ ایک حاضری رجسٹر پڑا ہوا ہے اور اس حاضری رجسٹر کے اندر حاضری لگ رہی ہے، اور ہم گناہگار، ہم خطا کار، اور ہمارا نام حضور کی بارگاہ میں پکارا جا رہا ہے۔ وہ اس بارگاہ کے اندر
سرور دو جہاں کی بارگاہ کے اندر۔ یہ میں اور آپ کہہ تو بڑی آسانی سے لیتے ہیں، جب کبھی وہ کیفیت آپ کو نصیب ہوئی، آپ کو خبر ہوگی کہ ہم کہاں تو کو جا من کو جا، ہم کہاں اور وہ کہاں۔ وہ جو اللہ رب العزت کی قربتوں میں جانے والی ہستی اور شخصیت ہیں، ہم کتنی آسانی سے ان کا ذکر کر لیتے ہیں، بڑے بڑوں کی روح کام جاتی ہے یہاں پر۔ تو آپ تصور کریں کہ ہمارا نام وہاں پر پکارا جائے۔ نسخہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو ہمہ وقت درود پاک پڑھنے کی کیفیت میں رکھیں، انکانشیسلی، لاشعوری طور پر ہر وقت درود پاک پڑھیں، ہر وقت۔ جیسے آپ دیکھیں نا، بچے کو ٹھوکر لگتی ہے تو مائیں یا دادیاں سامنے بیٹھی ہو تو ان کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ بسم اللہ، فوراً وہ بولتی، تو یہ لاشعوری طور پر وہ بول اٹھتی ہے۔ اور آج کل کے نوجوان بچے ہیں، ان کو ٹھوکر لگے تو ان کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ انگریزی کا ایک لفظ جو مسجد میں بولنا مناسب نہیں ہے۔ آپ کی زبان جب ہمہ وقت درود پاک سے تر ہوگی تو جس بھی کیفیت میں ہوں گے، غصہ ہو، آسانی ہو، تکلیف ہو، جو بھی کیفیت ہوگی، اور اسی طرح جب دم نزع آئے گا اس تکلیف میں بھی آپ نے کہنا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہمیں آقا اسلام کی بارگاہ کی خاص قربتیں عطا فرمائے اور درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔